ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على الرسول الأمي سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين رحمة للعالمين شفيع المذنبين والمخاطب بطه وياسين أبي القاسم محمد آله وفطرته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المكرمين الميامين سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. أجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل تعالوا أتل ما حرم عليكم ربكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. چونکہ موضوع اتنا زیادہ پھیل گیا کہ میرے کنٹرول سے باہر ہو رہا ہے، اس لیے میں بغیر کسی تمہیدی بیان براہ راست اپنے عنوان پہ آ جاتا ہوں. ورنہ عموماً جب اس انداز سے اسٹیٹ سیکریٹری صاحب کچھ اعلان کرتے ہیں تو پھر خطیب اس کا جواب دیتا ہے تو پھر اگلے دن پھر ان کو اعلان کرنا پڑتا ہے تو پھر جواب دیا جاتا ہے. 15 منٹ مجلس کے اس میں نکل جاتے ہیں. وہ وقت فی الحال میرے پاس نہیں ہے اور یہ شکایت تو کسی نے نہیں کی، لیکن خود مجھے یہ اندازہ ہوا کہ کل رات کی مجلس ذرا سی طولانی ہو گئی تھی اور وہ روایت مسلسل تھی، اس کو بیچ میں کہیں سے روکنے کا مجھے موقع نہیں مل رہا تھا. البتہ اسی روایت کے حوالے سے، خاص اس روایت کے حوالے سے جس عنوان کی روایت ہے اس کے حوالے سے کل مجلس کے بعد بھی کسی نے ایک سوال کیا تھا اور یہ بہت سارے مومنین کرام کا ایک پسندیدہ مشغلہ ہے. اگرچہ اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے مگر ایک محبت ہے اپنے زمانے کے امام سے، ایک عقیدت ہے، تو کچھ لوگ مختلف نشانیوں کو ڈھونڈتے ہیں کہ یہ پوری نہیں، یہ پوری نہیں. اس کے علاوہ بعض روایتوں اور یہ واضح کر دیا جائے کہ ایک ایسا لفظ ہے جو روایت کے حوالے سے جب پڑھا جاتا ہے تو لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. دیکھیے، ایک ہمارے یہاں روایت ہوتی ہے صحیح اور معتبر. ایک لفظ کبھی آئے گا یہ روایت ضعیف ہے. ضعیف کا مطلب لوگ نکالتے ہیں غلط. نہیں، ضعیف الگ چیز ہے اور موضوع روایت کی جھوٹی روایت الگ. اور ضعیف روایات دعاؤں کے اندر، ظہور کی نشانیوں میں، معجزات میں، کئی سنت یعنی مستحب اعمال ضعیف روایتیں قابل قبول. یہ مرجعیت کے لیول کی بحث ہے، لیکن میرا مشاہدہ یہ ہے کہ اگر مجلس میں نے ذرا زیادہ دیانتداری برتی اور کہا کہ ضعیف روایت میں یہ آیا تو سننے والے سمجھے یعنی جھوٹی روایت، یعنی غلط روایت، یعنی کوئی اہمیت ہی نہیں اس روایت کی. تو ایسا نہیں. ظہور کی نشانیوں کی اکثر روایتیں اسی کیٹیگری میں آتی ہیں. تو ان میں ایک قسم وہ جو پہلے بھی کچھ لوگوں کا ایک مشغلہ تھا اور اب جب سے کمپیوٹر اتنی ترقی کر گیا اور ایسے ایسے سافٹ ویئر بن گئے، زیادہ لوگ اس کے اندر لگ گئے. وہ یہ ہے کہ مثلا کچھ روایتوں یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس سال امام آئیں گے
اس سال 18 ذی الحجہ اور غدیر دونوں ایک ہی دن دوبارہ ہو جائیں گے۔ نوروز انگریزی مہینے کی تاریخ، غدیر اسلامی مہینے، انگریزی تاریخیں اور اسلامی تاریخیں الگ الگ چلتی ہیں۔ جس دن غدیر میں مولا کی ولایت کا اعلان ہوا تھا وہ 18 ذی الحجہ تھی، تو انگریزی تاریخ 21 مارچ۔ پنجاب میں یہ چیز سمجھانا آسان ہے، اس لیے کہ میری معلومات کے مطابق یہاں بعض علاقوں عاشورہ بھی انگریزی تاریخ کے حساب سے بھی منایا جاتا، تو 21 مارچ اور 18 ذی الحجہ کہا کہ ظہور امام والے سال بھی ایسا ہی ہوگا۔ اب آپ جائیے کمپیوٹر پہ ایک اچھے سافٹ ویئر اور دیکھ لیجئے کہ 21 مارچ 18 ذی الحجہ کب ایک ساتھ ہو جائے گی، ایک پوری آپ کے سامنے ایک لسٹ آ جائے گی۔ سن 2010 میں اور 2025 میں اور 2045 میں اور سن 2115 میں اور سن 2245 میں پوری ایک لسٹ آ جائے گی۔ جناب کچھ لوگوں یہ بھی ایک مسئلہ، اور اس کے حوالے سے یہ 2-3 باتیں پہلے بتا دوں پھر سب کو ملا کے ایک جواب۔ اسی طرح سے بعض روایتوں میں یہ کہ ایک ہی مہینے میں سورج گہن چاند گہن کچھ قریب قریب لگے گا، تو سورج گہن چاند گہن آپ 500 سال بعد کے بھی ابھی بھی جا کے کمپیوٹر میں چیک کر سکتے ہیں کہ کب تک یہ ایک ہی مہینے میں دونوں آنے والے۔ اسی انداز سے آسمان پہ موجود مختلف سیاروں کا اجتماع، یہ سورج، زمین، چاند، مریخ، مشتری، یہ اس طرح سے ایک اینگل میں یا ایک لائن میں ہوں گے، وہ امام کے آنے والا سال۔ تو اب یہ 3-4 بات ایسی باتیں ہیں اور بھی ہوں گی، لیکن یہ ساری باتوں کو دہرانا مقصد نہیں۔ ان سب کا جواب کل کی مجلس میں گزر چکا۔ اتفاق دیکھیے کہ یہ سوال مجھ تک نہیں آیا تھا، اس سے پہلے جواب گزر چکا۔ اب پہلے سے ہی دیکھیے کہ اس حساب کتاب کا نقصان کیا ہے۔ اس حساب کتاب کا نقصان یہ کہ ایک آدمی نے 18 ذی الحجہ اور نوروز یعنی 21 مارچ اور 18 ذی الحجہ جا کے چیک کیا۔ اچھا خالی کمپیوٹر کی بات نہیں ہے، پہلے بھی یونانی اور ہندی منجمین نے جو جنتریاں بنائی تھی وہ بہت ہی ایکوریٹ تھی۔ اس نے دیکھا بطور مثال کہ سن 2005 میں 18 ذی الحجہ اور نوروز ایک دن آئے، اب یہ آئیں گے سن 2060 میں۔ اس نے یہ نتیجہ نکالا کہ اب 55 سال تو امام نہیں آ سکتے۔ نہیں آ سکتے کی بات جو آ رہی ہے نا، تو یہاں سے ساری گڑبڑ شروع ہو رہی ہے۔ حساب نے بتایا کہ 2005 میں تو نہیں آئے، کہ اسی سن 2000 کے ابتدائی سالوں میں 21 مارچ 18 ذی الحجہ آ چکے ہیں۔ اب نیکسٹ یہ 2 تاریخوں کا اجتماع ہونے والا ہے 50 سال بعد۔ اب اتنا اس نے اس روایت یا حساب کو یقینی سمجھ لیا، اب 55 سال تو نہیں آنے والے۔ 4-5 سیارے اور ستارے ایک لائن میں آ جائیں۔ اس سال جب ہم لوگ مدینہ منورہ سے حج کے لیے مکہ آ رہے تھے اور مسجد شجرہ میں ہمارا قافلہ رکا تھا، اور اکثر شیعہ قافلے اسی تاریخ کو حج کے لیے مدینے سے مکے آئے۔ احرام پہن کے نکلے، آسمان پہ نگاہ ہوئی، بڑا حسین سا منظر تھا کہ جب چاند، مریخ، مشتری تینوں ایک عجیب انداز سے ایک لائن میں آ گئے۔ 5 منٹ کے لیے تو بالکل پاکستان کا جھنڈا بنا تھا، اس کے بعد اتنا واضح اور نمایاں یہ فینومینا نظر آ رہا تھا۔ لیکن روایتوں میں ظہور ایمان کے حوالے سے بھی کچھ چیز ہے۔ اب وہ چیز ہو گئی، یعنی وہ ستارے آ گئے، امام نہیں۔ اب حساب نے بتایا کمپیوٹر کے کہ اب کوئی 70 سال کے بعد یہ ستارے ایک لائن میں آئیں۔ ہم نے کہا 70 سال تک تو امام آ نہیں سکتے، کیوں؟ یہ جو ہے یہ والی نشانی اب دوبارہ 70 سال بعد پوری ہوگی۔ وَعَلَىٰ هَٰذَا الْبَيَانِ، اسی طرح سے واقعات اور فلکیات کی جو نشانی، مگر ان سب کا جواب کل گزرا کہ اگر یہ نشانیاں روایتوں میں ہوں بھی، ان میں سے بہت سی تو ہیں بھی، اگر ہوں بھی تب بھی ظہور امام کسی نشانی کا تابع نہیں۔ سارا حساب بتا رہا ہوں کہ امام نہیں آ سکتے اس سال اور اسی سال امام آ جائے، اور ساری نشانیاں جمع ہو گئی ہو کہ اب تو امام کو آنا چاہیے، نہیں آئی۔ ظہور امام زیادہ تر دار و مدار ہے ہماری اور آپ کی خواہش پر کہ ہم امام کو بلانا چاہتے ہیں کہ نہیں بلانا چاہتے۔ یہاں سے ہمارا کل کا موضوع آپ کے سامنے آ گیا، تو یہ ساری چیزیں پڑھتے رہیے۔
پہ توجہ دیجیے کہ اچھا اس سال بھی یہ ستارے قریب آ رہے ہیں، ہو سکتا ہے امام اعظم میں بھی تیار ہو کے نہیں، لیکن اس سے زیادہ اس کو سیریس نہ لیجیے۔ اس کے علاوہ جو کہ میں نے زندگی میں سب سے زیادہ جو مجلسیں پڑھی ہیں وہ اسی عنوان ہے، تو اس کے علاوہ بھی کچھ سوالات کیے گئے، لیکن پھر وہی بات کی تقریر کا جو اصل موضوع ہے وہ رہ جائے گا انشاءاللہ۔ اگر پروردگار ایسے حالات پیدا کیے کہ مجھے دوبارہ آپ کی خدمت پہ آنا پڑا تو یعنی مجبوری کی وجہ سے نہیں، دل تو چاہ رہا لیکن فی الحال بہت مشکل نظر آ رہا، تو انشاءاللہ آئندہ جب ملاقات آپ سے ہو تو وہ اسی حوالے سے ہوگی۔ جیسا کہ ابھی آپ نے سن لیا، انہوں نے کہا کہ 17 سال میں نہیں آیا تو 17 سال مجھے آنا چاہیے، یہ شرط اگر ہر امام پڑھے والا لگانے لگے گیا نا تو کوئی کسی بادشاہ کے پاس فقیر آیا، دربان سے کہا کہ بادشاہ سے کہہ دو تمہارا بھائی آیا۔ بادشاہ نے پوچھا بھائی کس حوالے سے؟ کہا آدم کا تم بھی، آدم کے بیٹے تم بھی، آدم کے بیٹے میں بھی، چنانچہ میں تمہارا بھائی ہوں، میری مدد کرو۔ اس نے اٹھنی نکال کے دے، کہا بھائی کون ہے؟ کہا سارے بھائی آ گئے نا، پھر تو سارے بھائی ہوں، اٹھنی بھی نہیں ملے۔ تو اب اگر کوئی 20 سال پرانا امام باڑا ہوتا ہے آپ کو 20 سال آنا پڑے، کوئی 35 سال پرانا امام باڑا ہوتا ہے آپ کو 35 سال آنا پڑے، کوئی 100 سال پرانا امام باڑا ہوتا ہے 100 سال آنا پڑے، کہیں بھی نہیں جا سکتے۔ اور بعض منتظمین سے تو ڈر لگتا ہے کہ مر گیا تو قبر پہ ڈنڈے برسائیں گے کہ آپ کا وعدہ تھا کیوں نہیں آیا، کیوں مر گیا؟ اچھا خیر، تو انشاءاللہ محبت، عقیدت، آپ کا خلوص ہے کیا میری مجلسوں، اس کے باوجود آپ کی یہ دعوت میں اس کا احترام کر کے اپنے ذہن میں اس کو بٹھا لیتا ہوں۔ کبھی ایسا ہوتا کہ جہاں پہ وعدہ ہے اگلے سال کا، ویزا نہیں ملا، کوئی اور مسئلہ پیش آ گیا، تو انشاءاللہ سب سے پہلے ترجیح میں آپ کی اس محبت والی دعوت کو دوں۔ اب اس کا عنوان بھی یہی ہوگا جو سوال بہت سارے لوگوں نے کل مجھ سے کیے، اب میں سب کا جواب دینے جاؤں تو موضوع کہیں اور جائے گا۔ اصل عنوان یہ وہ اسلام ہے کیا جس کے لیے آقا حسین نے میدان کربلا میں کائنات کی عظیم قربانی دی؟ وہ اسلام ہے کیا کہ جس کے لیے آل محمد 11 اماموں نے قید و بند کے یہ مراحل طے کیے؟ وہ اسلام ہے کیا جسے لے کے اللہ کا رسول مکے کے اس مخالفانہ ماحول میں آئے، بجائے اس کے کہ میں جواب دوں، بجائے اس کے کیا غور کریں، بجائے اس کے کہ ہم کسی عالم سے پوچھیں، خود اسی رسول سے کیوں نہ پوچھ لیں؟ اور رسول بھی اس انداز سے بول رہا کہ قرآن جواب دے رہا ہے پیغمبر کے پاس آنے والے سوال، کیا ابھی بلا لیا کر رہے جب یہ کہیں کہ کیا ہے اسلام تو بولا اور کہو عدل، میں تلاوت کرتا ہوں تمہارے سامنے جو میرے رب کے احکامات، اللہ تجھے کو بے عشایا پہلی بات شرک نہ کر، جو پیغمبر نے بھی 28 سفر کو کہا تھا کہ اپنے چاہنے والوں سے یہ مجھے یقین ہے، معلوم ہے کہ وہ شرک کبھی نہیں کرے، وبالوالدین احسانا، یہ چیز ہے کہ جو ہر گزرتے ہوئے سال کے ساتھ اہم ہوتی جا رہی ہے، والدین کے ساتھ نیک سلوک کرے۔ والدین آج کے دور میں سب سے بیکار چیز ہے، نعوذ باللہ، ٹیشو پیپر استعمال کر کے دے دیا، جب ہم محتاج اور ضرورت مند تھے، اپنے چہرے سے مکھی اڑانے کے قابل نہ تھے، انہوں نے خدمت کی، اب ذرا ان کا بڑھاپا یا بیماری آ گئی ہم کو بوجھ لگنے لگے۔ اچھا کبھی ایسا ہوتا کہ آدمی سامنے کی بات کو بھول جاتا، پیچھے کی بات، دور کی بات یاد رہتی ہے، سامنے کی بات کو بھول جاتا۔ مالک ابن نویرہ یہ بھی ایک صحابی رسول، بہت عظیم صحابی، مالک ابن نویرہ، میں نے مجالس میں اسود ابن زرارہ کا تذکرہ کیا، مصعب ابن عمیر کا نام آیا، جابر ابن عبداللہ انصاری کا تذکرہ ہوا، ثابت ابن قیس انصاری کا واقعہ ابھی اس سے پہلے کی مجلس میں پڑھ کے آ رہا ہوں، جہاں کے کافی مومنین نظر آ رہے ہیں۔ مالک ابن نویرہ بھی اسی فہرست میں شامل کر دی۔ میں نے سلمان فارسی کا واقعہ نہیں پڑھا، ابو ذر کا واقعہ نہیں پڑھا ہمارے یہاں سے، کیونکہ یہ نام مومنین اچھی طرح سے واقع ہے۔ مالک ابن نویرہ بھی بہت مشہور شخصیت، پیغمبر کی زندگی کے آخری سالوں میں ان تک اسلام پہنچا، اور اس کے فوراً بعد یہ اپنے پورے قبیلے کی جانب سے مدینے کی مسجد میں رسول سے ایک سوال کر رہے ہیں۔ بظاہر یہ بڑا بدتمیزی کا سوال ہے لیکن بہت اہم سوال ہے، اور وہ سوال ان کو
کو یہ کرنا تھا کہ یا رسول اللہ، دعا تو یہی ہے کہ آپ ہمیشہ رہیں، لیکن اگر آپ دنیا سے چلے تو پھر آپ کے بعد کون؟ ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ بڑا عجیب سا سوال، بدتمیزی کا سوال، لیکن روح اسلام یہی ہے کہ ہر آدمی اپنے اور دوسرے کی موت کے لیے تیار ہے۔ اتنا اہم ایک مسئلہ ہے کہ ہر آدمی کو چاہیے کہ وصیت نامہ لے کے رکھے۔ بیٹوں میں ہمت نہیں ہوتی کہ باپ سے کہے کہ بابا وصیت نامہ لکھے، غلط فہمی پیدا ہوتی ہے۔ ابھی میں زندہ ہوں، ابھی سے میری جائیداد کے حصے کرنے کی بات ہو، ابھی میں زندہ ہوں اور ابھی سے یہ کہہ رہا ہے وصیت لکھے، ابھی سے میری دولت میں جمائے بیٹھا، غلط فہمیاں۔ لیکن بہت آج میں اپنے آپ پہ کنٹرول کروں گا، کیونکہ آج مجھے اپنے موضوع تقریباً اختتام تک پہنچانا ہے، تاکہ آخری بات جو بہت اہم ہے کل وہ یہ آج کی بات کہ مالک ابن نویرہ نے رسول سے آگے ہی سوال کیا، یا رسول اللہ جب آپ نہ رہیں گے تو کون؟ مدینے کی مسجد میں آئے، سواری کا جانور باہر باندھا، جیسے آپ میں سے کئی لوگوں نے گاڑیاں پارک کی، پھر اندر آئے، پیغمبر کے پاس گئے، کچھ سوالات کیے لیکن اہم سوال کیے۔ پیغمبر نے سیدھے آپ کی جانب دیکھا، مولا بیٹھے، کہا میں میرے بات کیے، میں الفاظ میرے ہیں مفہوم روایت کا، مالک نے سلام کیا اور چلے، اور پیغمبر سے خود سن کے آئے تو اپنے اس عقیدے میں ایسے ڈٹے رہے کہ اس کی بڑی بھاری قیمت مالک کو دینا پڑا۔ پیغمبر کے بعد پہلی شہادتوں میں ان کا نام تہمت یہ لگائی گئی کہ زکات کے منکر، انہوں نے کہا نہیں میں زکات دوں گا لیکن اس کو دوں گا جس سے رسول نے اپنے بعد مقرر کیا۔ اس جرم میں نہ صرف یہ کہ مارے گئے بلکہ ان کی شہادت کے بعد ان کی بیوی کے ساتھ جو سلوک کیا، مالک ابن نویرہ صرف محبت اہل بیت کے جرم میں بلکہ محبت بھی نہیں، ولایت، اسلام نے ہم سے محبت کا تقاضا نہیں کیا، محبت سے اعلیٰ منزل ولایت کا تقاضا۔ غدیر خود میں یہ نہیں کہا کہ جو مجھ سے محبت کرتا ہے علی سے محبت کرے، جو میری ولایت کو مانتا ہے وہ علی کی ولایت کو مانتا ہے۔ ہم نے دونوں چیزوں کو مکس اپ کر دیا، لیکن میں اگر وضاحت کروں تو آج کا موضوع رہ جائے۔ مالک ابن نویرہ ڈٹے رہے ولایت علی پر، مارے بیوی کے ساتھ ظلم عظیم ہوا، اسی رات میں جب مالک کا لاشا پڑا پورا قبیلہ ان کا تباہ ہو گیا، لیکن علی کی محبت سے سر منہ انحراف نہ کی۔ کیوں؟ خود اپنے کانوں سے رسول سے سن کے آئے تھے۔ لیکن اب اس وقت مالک میرا موضوع نہیں ہے، ایک جملہ، جب مالک ایک ہی بار زندگی میں رسول سے ملے، وہ بھی صحابی، ان صحابی کو کوئی نہیں پوچھتا ہے یاد کرتا، جب وہ پیغمبر سے مل کے چلے اور مسجد کے باہر گئے تو مدینے کی مسجد بھی بہت بڑی ہے، جیسے یہ ہال کتنا بڑا ہے ماشاءاللہ، وہ جا رہے، مالک جا رہے، دروازے کے قریب پہنچ رہے اور پیغمبر ایک مرتبہ ان کو دیکھ کے کہہ رہے کہ اگر کوئی یقینی جنتی کو دیکھنا چاہے تو اس آدمی کو دیکھنا، جنتی کوئی آدمی۔ پیغمبر نے زیر لب کہا، لوگوں نے قریب والوں نے سنا، مالک نے تو سنا بھی نہیں، مسجد کے باہر جیسے ہی مالک اپنی سواری پہ پہنچے، گھوڑے کو کھول کے اس میں بیٹھنا چاہتے ہیں، یعنی لگام کھول کے بیٹھنا چاہتے ہیں کہ دیکھا ایک ساتھ کھاپتے کانپتے دوڑے پسینے پسینے سانسیں پھول رہی ہیں، مالک کیا کرے گا؟ مالک ذرا رکنا، جو سانس پھولنے کی کیفیت ہے ذرا ٹھہر جا۔ ارے مالک میرا بڑا مسئلہ بہت سخت، کسی طرح حل نہیں ہو رہا، میرے حق میں دعا کرو۔ مالک نے حیرت کے ساتھ دیکھا، کہا کہ اگر پریشانی ہے دعا کرانا تو بہت دیر میں یاد آئی یہ بات، میں اتنی دیر مسجد میں رہا، پھر آہستہ آہستہ چلا، مسجد کے باہر نکلا، اس وقت تو دعا کا خیال نہیں ہوا، اور جب بالکل گھوڑے میں بیٹھنے والا ہے تو تم کو بھی ریس کر کے آنا پڑا، ہانپتے کانپتے ساتھ بھولتا ہوں، اس وقت دعا کیوں نہ منگوائی، اس وقت دعا کے لیے کیوں نہ کہا؟ جواب دیا کہ مالک اس وقت مجھے کیا پتا تھا تم کون؟ کہا تو کیسے پتا چلا؟ کہا جب تم آخری مسجد سے ہال کراس کر چکے تو رسول نے تمہیں دیکھ کے کہا یہ جنتی جا رہا، تو میں نے سوچا کہ جنتی سے دعا منگوانا۔ مالک نے سر پکڑ کہا اب الفاظ میرے عقل میں پتھر پڑے، دوڑے کیوں آ رہے ہو میرے پاس؟ مجھ سے کیوں دعا کی التماس کر رہے؟ کہا اس لیے کہ رسول نے تمہارا یہ اسٹیٹس بتایا۔ کہا رسول کے بتانے سے اگر میں اتنا بلند ہو گیا کہ تم میرے پاس دوڑیا تو خود اس رسول کا اسٹیٹس کتنا بلند ہوگا، ان سے کیوں نہیں کہتا کہ تمہارے لیے دعا کرو؟
सामने की चीजें, रसूल नजर नहीं आ रहे, मालिक के पीछे दौड़े जा रहे हैं। मालिक खुश नहीं हुए इस बात। ऐसे ही तमाशा कभी हमारे साथ होगा। मोमिनीन कराम तो आजकल हज पर जाते हैं, क्योंकि हुज्जतुल इस्लाम मौलाना शफा नजमी साहब हज भी वो तशरीफ ले आए, और जब उनको देखता हूं तो मुझे हज याद आ जाता है। मोमिनीन कराम आजकल बड़ी कसरत से हज पे जा रहे, बहुत अच्छी निशानी। मगर एक तमाशा बना दिया एक हदीस आने को आजकल याद, वल्लाहु आलम की हदीस है भी कि नहीं, ये भी तो पता नहीं कि हदीस है कि नहीं। हदीस ये है कि जब खाने काबा पे आपकी पहली निगाह पड़ेगी, जो दुआ मांगेंगे फौरन कबूल। बहुत मशहूर हदीस हो गई, अब पता नहीं है कि नहीं, हमारी किताबों में है कि नहीं है, रावी इसके मोतबर है कि ज़ईफ है कि है ही नहीं, क्योंकि ये हदीस पहले इतनी मशहूर नहीं थी, फिर हमारे यहाँ उसके बाद अब इसमें इजाफा भी हुआ। यूरोप में ये हदीस इस तरह पढ़ी जाती है कि खाने काबा को देख के पहली 3 दुआ कबूल हो। जैसे पुरानी कहानियों में था ना, परी कहती थी तुम्हारी 3 हाजतें, जिन बाबा कहता था तुम्हारी 3 हाजतें। हदीस का ये स्टाइल होता नहीं। खैर मैं ज्यादा इस बहस में नहीं पढ़ता। हदीस है तब भी जिस अंदाज से इस हदीस पे अमल होगा, अंदाज क्या होगा, बास काफिले वो अपने साथियों को ले जाते, मस्जिदुल हराम के दरवाजे में खड़ा किए, जो जुबान वगैरह थी पढ़, काम जूतियां उतारे और अंदर चले, और खबरदार कोई आंख उठा के ना देखे, बिल्कुल निगाहें नीचे करके आपको चलना। दुनिया के कई मुल्कों में ऐसा होता है कि जब हम घूमने फिरने जाते हैं, वो जो टूरिस्ट गाइड होता, कश्मीर में भी यही, अफ्रीका में भी यही, वो लेके जाते हैं जगह के जगह, खबरदार कोई उल्टे हाथ में ना देखे, सब सीधे हाथ में देखे, सब इधर देखे। उसने कहा जब मैं कहूंगा तब मुड़ के देखिएगा, कोई बड़ा खूबसूरत मंजर आता है तब कहता है उल्टे हाथ में देखिए। अब जो देखा तो आंखें फटी रह गई कि वो खूबसूरत मंजर अचानक देखो तो ज्यादा अच्छा लगता। ये जो टूरिस्ट प्लेसेस में तो चल गया, कश्मीर में चल गया, बुरुंडी में चल गया, तंजानिया में चल गया, खाने काबा कहते निगाह नीचे करके चलो, खबरदार निगाह ना उठने पाए, वरना तुम्हारा चांस मिस हो जाएगा दुआ। जब हम कहेंगे वहां रुक के एक मर्तबा देखना ना देखो, तब दुआ को। अगर वो हदीस हो तो ये मकसद इमाम का बिल्कुल नहीं। अब होता है कि सारा काफिला निगाहें नीची करके बिल्कुल बकरियों के गले की तरह चला जा रहा है। जब काफिले का ऑर्गेनाइजर कहेगा रुक के निगाह उठाओ, तब वो निगाह उठाए। ये नहीं है हदीस का मकसद। लेकिन बात इतना इस हदीस की लोगों को जरूरत है कि जो भी उस वक्त उसे कह दीजिए मानने को तैयार है कि भाई पहली दुआ कबूल, पहली दुआ कबूल। अगर किसी ने मुझसे कहा कि मौलाना आपने तो सारा मजा ही निकाल के रख दिया खाने काबा की ज़ियारत, क्या क्या सोच के आते कि क्या दुआ मांगना, क्या हमारे यहाँ ऐसी कोई हदीस नहीं? हमारे यहाँ इससे बड़ी हदीस है, वो लोगों को नहीं बताई जाती, जिसका एक नुकसान होता। हमारे यहाँ क्या हदीस, ये हदीस ज्यादा खैरों की कि खाने काबा को देख के पहली दुआ मांगो कबूल। हमारी हदीस ये कि खाने काबा को जब देख के दुआ मांगोगे वो दुआ फौरन होगी। पहली दूसरी पांचवी 50वीं शर्त नहीं है, जितनी बार काबे को आके देखोगे उतनी मरतबा तुम्हारी दुआ कबूल। अगर आप मक्के में 40 दिन 100 दफा जा रहे हैं काबे की ज़ियारत को, तो 100 दुआएं आपकी कबूल। 2 जगह मक्के में ऐसी जहां दुआ बहुत जल्द कबूल, लोग उसको भूल जाते। पहली दुआ के लिए तो हर एक का जहन तैयार, कौन सी दुआ करना सोचते हैं लोग, बाकायदा अपने आप से जंग करते हैं। ये दुआ मांगू इससे ज्यादा अहम वो मांगू नहीं, उससे अहम वो मांगू उससे, और भूल जाते हैं कि काबे में आप 100 दुआएं अपनी कबूल करवा सकते हैं जब निगाह पड़े, भूल जाते। और दूसरा मौका ये हदीस का जुमला कि ज़मज़म का पानी जब पियोगे उस वक्त जो दुआ मांगोगे अल्लाह उस दुआ को कबूल करेगा। ज़मज़म एक मां की दुआ के नतीजे में जारी हुआ। ऐसे आराम से लोग ज़मज़म का पानी पीते हैं और इतना पानी पीते हैं कि बाकायदा ज़मज़म का कुआं तो हमारे पेट में बन जाता है, लेकिन पता ही नहीं लोगों कि हर दफा जब गिलास आपके हाथ में आए, उम्रे में जाएंगे हज, जब ज़मज़म का पानी नोश करें दुआ जहन में रख के नोश कीजिएगा, देखिए कैसे कबूल नहीं होती। हाजिरा की दुआ के नतीजे में जो पानी आया। लेकिन अब इसका नुकसान क्या, ये हदीसें को नहीं मालूम। पहली ज़ियारत के लिए लोग तड़पते, क्योंकि पहली ज़ियारत काबे की दुआ कबूल करवा रही, दुआ जो एक फायदा है तैयार। उसके बाद जो कि आगे कोई हदीस नहीं है, बाप की ज़ियारत, बाप में भी दुआ कबूल है, लोगों को नहीं मालूम।
چنانچہ دوسری زیارت کے لوگ جاتے ہیں کعبہ ہی نہیں رہتے، آرام سے بیٹھے ہوئے، کسی کی غیبت ہو رہی ہے، کسی کی برائی ہو رہی ہے، کوئی تہمت کسی جا رہی ہے، کسی کا مذاق اڑایا جا رہا، کبھی یہاں کی سیاست زیر بحث، کبھی وہاں کی سیاست، سامنے خانے کعبہ اتنے آرام سے باتیں ہو رہی ہیں کہ لگتا ہے کہ کسی مارکیٹ کے اندر یا بازار میں یا چوپار میں یا بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہیں۔ کعبے کا احترام ہی ختم ہوگی، کیونکہ اللہ سے تو کام نکل گیا، ایک ہی دعا قبول ہوتی ہے، وہ ہم نے قبول کروا دی۔ اگر پتا ہو کہ جب کعبے کو دیکھو تب دعا قبول ہو، تو ہر بار جب آپ کی سائن کعبہ میں جائے گا پورا سیریس اور متوجہ ہوگا دعا کی طرف۔ لیکن چلے ہر بار کی دعا کی قبول، ایک صاحب بہت تڑپ رہے تھے، مولانا مجھے جانا ہے زیارت کے لیے، دعا کریں کہ اللہ ایسے وسائل دے۔ بڑا رشک آتا ہے جب فلاں صاحب ہر سال حج پہ جاتے ہیں، فلاں صاحب ہر 2 سال بعد حج پہ جاتے ہیں، فلاں صاحب ہر 5 سال بعد۔ اللہ نے ہمیں اتنی حیثیت ہی نہیں دی۔ بہت ہم رشوت لیتے ہیں، لیکن آج کل کچھ رشوت کے ریٹ بھی ڈاؤن ہو گئے، حج کا خرچہ نکل ہی نہیں پاتا۔ دعا کیجیے کہ اللہ میں حج پہ لے جائے۔ میں نے کہا یقیناً حج ہے، لیکن حج اسلام میں استطاعت کے بعد ہے۔ جب آپ کے پاس استطاعت نہیں تو پریشان کیوں ہو رہے؟ ایمان آدمی ہے، روزہ اس پہ ساقط ہے، پریشان کیوں ہے؟ کہانی مولانا وہ حج پہ جانے کا فائدہ ہے، دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ میں نے کہا یہ آپ سے وہی مالک ابن نویرہ والا واقعہ دوہرا دیا۔ سامنے کی چیز چھوڑ دور کی چیز کی جانب جا رہے ہیں۔ میں توہین کعبہ نہیں کر رہا ہوں، میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جس طرح کعبے کو دیکھو گے دعا فوراً قبول ہے۔ روایت میں ہے کہ ماں کے چہرے کو دیکھ کے دعا مانگو، دعا فوراً قبول۔ تمہارے لیے کعبہ تمہاری ماں تمہارے باپ ہے، جتنی بار، بلکہ یہاں تک روایت ہے کہ اگر تمہاری کوئی دعا قبول ہوتی ہی نہیں، اب ماں انتقال کر چکی ہے، اس کی قبر پہ جاؤ، قبر پہ ہاتھ رکھ کے دعا مانگو، ماں کا ایسا کنیکشن اولاد کے ساتھ ہے کہ دعا فوراً۔ مراجع کی توضیح اور مسائل میں دیکھ لیجیے، دفن کے بعد میں مستحبات میں لکھا کہ والدین کے قبر پہ آ کے دعا مانگی جائے، لیکن وہاں بھی غلط لگی۔ کسی نے کہا مولانا ہمیں تو یہ ثواب نہیں مل سکتا، کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہماری ماں تو زندہ ہے، مرے تو قبر پہ جا کے دعا قبول کروائے۔ یہ آدھے مسئلے جو ہمارے یہاں تھے، ماں کا چہرہ دیکھ کے دعا مانگو، دعا قبول۔ ہمیں معلوم ہی نہیں کہ ماں کسے کہتے ہیں، ہمیں معلوم ہی نہیں کہ باپ کسے کہتے ہیں۔ یہ بہت عجیب بات ہے کہ آج کل دنیا میں ہر جگہ لوگ پرابلم میں ہیں، ٹینشن میں ہیں، پریشانیوں میں، اور اس کا مین ریزن 2 باتیں۔ نمبر 1، اللہ کبھی مومن کو پریشانی میں نہیں ڈالے گا سوائے اس کے کہ اسلام کو قربانی چاہیے، وہ الگ بات۔ اللہ رحمت و برکت ہمارے گھر بھیجتا۔ ہم نے الیکٹریشین کو فون کیا کہ بھائی دروازے کی جو گھنٹی ہے وہ کام نہیں کر رہی، خراب ہو گئی، آ کے ٹھیک کرو، نہیں آئی۔ اگلے دن ہم نے اس سے کہا بھائی کیوں نہیں آئی؟ ناراض ہو، آدھے گھنٹے میں گھنٹی بجاتا رہا، کسی نے دروازہ کھولا ہی نہیں۔ ہم نے کہا مرتے خدا تجھے بلایا اسی لیے تھا کہ گھنٹی خراب ہے، آدھے گھنٹے بجائے کیا پورا 24 گھنٹے بجا، ہمیں کیا پتا چلے۔ اب یہ ہے کہ 2 چیزیں ایسی جس کی وجہ سے ہم پرابلم میں، پریشانیاں، مشکلات۔ نمبر 1، اللہ رحمت ہمارے گھر میں بھجوا، وہ رحمت دروازہ کھٹکھٹا کے چلی، ہم نے دروازہ ہی نہیں کھولا اور مضبوطی سے بند کر دی۔ کیوں؟ روایت بہت مشہور ہے نا کہ جس گھر میں 4 چیزیں ہوتی ہیں وہاں رحمت خدا آتی ہی نہیں۔ ہم نے چاروں لا کے رکھ لی۔ ایک بات لوگوں کو یاد ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس گھر میں کتا آتا ہے وہاں رحمت خدا نہیں آتی۔ خالی کتا نہیں، کچھ اور بھی چیزیں کتے جیسی۔ کتے والی روایت اتنی مشہور ہے کہ مفتی میر عباس شستری اللہ مقاموں کا واقعہ آپ میں سے ہر ایک کو مشہور۔ ریل میں سفر کر رہے ہیں، کوپے کے اندر ایک بہت ہی مقدس آدمی بیٹھا، چہرے سے بھی لگ رہا، ساتھ میں کتا بھی۔ مقدس آدمی تو کتے سے کتنا گھبرا تھا، کتا بھی ساتھ میں گھبرا کے کہا کہ چہرہ بتا رہا ہے کہ دین تقوی، کتا بتا رہا ہے کہ نجاست۔ کہا نہیں باقی باتیں صحیح ہے، مجھے موت سے بہت ڈر لگتا۔ ارے تو یہ کتا کیوں نہیں ہے؟ کہا اگر کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے تو اس کی وجہ سے ملک الموت بھی نہیں آتے۔ جواب تو یاد ہے بھائی ٹھیک ہے آپ کے لیے نہیں آتا، لیکن کبھی کتے کو تو مرنا ہے نا۔ جب اس کی روح قبض کرنے آئے گا ساتھ ساتھ آپ کا کام نہیں کرتا ہے، اور ڈر لگتا ہے کہ کہیں گڑبڑ نہ ہو جائے، یا کتے کو جانا ہے وہاں چلے جائے، یا آپ کو جانا ہے کتا چلے جائے۔ خیر رحمت
نہیں آتی جب کتا ہوتا. اب تو پاکستان میں سنا کتے پالنا بھی فیشن ہو گیا. گول میرے کی تصویریں دکھائی جاتی ہیں, گھر کے اندر کتے جو ہے وہ پوڈل جو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے کتے جو پیروں میں گدگدی کرتے ہیں, وہ گھر کے اندر رکھنا ایک فیشن میں آ گیا. فیشن ایسے ہوتا ہے نا, سنا ہے کہ فیشن میں آ گیا ہے کتے. لیکن ابھی بھی نیدان آدمی نمازی آدمی کو پتا ہے, نجاست طہارت کرنے والے کو پتا. لیکن روایت میں یہ بھی تو ہے کہ جہاں پہ کوئی نشے والی چیز ہو وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. چاہے وہ شراب ہو, چاہے وہ چرس ہو, چاہے وہ بھنگ ہو, چاہے ہیروئن ہو, چاہے پتہ نہیں کیا ہو. روایت میں یہ بھی تو ہے کہ آپ جوئے کے آلات ہو وہاں بھی کتے نہیں آتے. چاہے وہ شطرنج ہو, چاہے وہ کارڈ ہو, چاہے وہ آج کے جدید کمپیوٹرائز وہ گیم ہو جو خارج کیسینوں کے لیے بنائے گئے. روایت میں یہ بھی تو ہے کہ جس جگہ پہ بے پردہ عورت ہو وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اور جس جگہ پہ میوزیکل انسٹرومنٹ گانا بجانا وہاں بھی رحمت کے فرشتے نہیں آتے. اگر میں کہہ دیا کتے نہیں آتے تو اس کو ٹھیک کر لیجیے. جہاں کتا ہو وہاں رحمت نہیں آتی, جہاں نشے والی چیزیں رحمت نہیں آتی, جہاں پہ بے حجاب عورت ہو رحمت نہیں آتی, جہاں پہ جوئے کے آلات ہو رحمت نہیں آتی, جہاں پہ میوزیکل انسٹرومنٹ ہو رحمت نہیں آتی. سب چھانٹ چھانٹ کے اپنی چیزیں گھر میں رکھ دی. ذرا سا بھی کسی کونے سے رحمت نہ آ جائے گھر میں. میوزیکل انسٹرومنٹ بھی ہوں گے, جوئے کے آلات بھی ہوں گے, بے پردہ ہوں گے. اور پھر کہتے ہیں کہ اللہ فلاں دعا پڑھی پھر بھی پریشان, فلاں عمل کیا پھر بھی پریشان. کیوں رحمت کیوں نہیں آ رہی؟ آئی الیکٹریشن کی طرح وہ گھنٹی بجا بجا کے چلے گی, دروازہ ہی بند تھا, کہاں سے گھر کے اندر داخل رحمت ہے. اچھا لیکن ایک تماشا اور, دوسری جانب ہم رحمت خدا بلانے کے لیے بھی کچھ کام کرتے ہیں. مثلا میں کراچی کی بات کر رہا ہوں, اسلام آباد میں تو میں نے کچھ بھی نہیں دیکھا. کراچی ایک خاص میری درخواست ہے اپنی محترم خواتین سے, وہ یہ ہے کہ اللہ کے واسطے شادی کے ادارے کو کسی طرح شیطان سے چھڑوا کے ایمان کے مطابق بنا. شادی بھی ہمارے یہاں اتنا طوفان بدتمیزی, اتنا. پہلی مجلس میں نے جو جملہ کہا تھا, اس سے پہلے والی مجلس میں یاد ہو رہا, وہ یہ کہ ہمارے یہاں کی شادی بھی, میں موضوع سے نہیں ہٹ رہا, ادھر ادھر نہیں جا رہا, سب والدین کے حوالے سے بات. شادی بیاہ ہمارے آج کل تو ایسا طوفان بدتمیزی شادی بیاہ کا نظام بن گیا. دنیا میں ایک لفظ آج کل بہت رائج ہے پیکج کا. شادی بیاہ شیطان کا پیکج بن گیا. الگ الگ گناہ جو شیطان کراتا تو سارے شادی میں لا کے جمع کیے. ناچ گانا یہاں پہ ہوگا, بچیاں رس یہاں کریں گی, جو میں 2 دن پہلے کہہ رہا. کسی طرح خدا کے واسطے یہ ہماری خواتین سے گزارش ہے کہ شادی بیاہ کو شیطان سے چھوڑوائی. لیکن ہمارے یہاں شادی بیاہ شروع ہوتی ہے حدیث کے ساتھ برکت. جہاں پہ یہ حدیث پڑھی جائے وہاں پہ برکت نازل ہو رہی. ابھی پچھلے سال آیت اللہ نظمہ 2 سال پہلے شیخ جواد تبریزی جیسا عظیم مرجع, عظیم مرجع, پورا قوم کا عہدہ کیا جن کے اوپر تھا, بیمار پڑے تھے تو خاص انہوں نے اپنے بستر کے قریب حدیث کسا کی تلاوت کروائی. اور جب اتنے ہی عظیم ایک اور مرجع آیت اللہ نظمہ آغا وحید خراسانی, آیت اللہ نظمہ شیخ جواد تبریزی کی صحت یابی کے لیے عمل کرائے, حدیث کسا سے بات شروع. یہ بڑے بڑے نام ہیں ہمارے مرجع. یہ 80 اور 85 اور 90 سال کے ہمارے وہ بزرگ مراجع جن کی ساری زندگی قرآن اور حدیث کی ریسرچ میں گزری. تو حدیث کسا برکت جہاں پہ پڑھی جائے وعدہ پیغمبر کا وہاں برکت نازل ہوتی. مگر ہمارے یہاں شادی شروع حدیث کسا پہ اور ختم بچیوں کے ناچ گانے پر. اب کیا کیا ہے, یعنی جو میں اکثر ایک لطیفہ پڑھتا ہوں پھر سن لیجیے, اور اگر آپ کہیں گے کہ بہت آپ نے پرانی باتیں دہرا دی ہیں تو اسٹیٹ سیکریٹری کے پاس جا کے اپنی درخواست واپس لے لیجیے. تو خلاصہ یہ ہے کہ ایک ساتھ کسی کے یہاں گئے مہمان بن, ان کے یہاں کتا پلا, وہ بھی یہ پاؤڈر نہیں جو پیروں میں لوٹتا, اور جرمن شیفرڈ, ایسا خطرناک بچہ شکل دیکھ کے آدمی بے ہوش ہو گیا. اور ان کو دیکھ کے خرانے بھی لگا, پھر دانت نکال کے خرا رہا, یہ گھبرا گیا, واقعا آدمی ڈر گیا. صاحب خانہ نے کہا کہ آپ کی تشریف لائیے, میں آپ کا استقبال کر رہا ہوں. کہا لیکن یہ آپ تو کتا. کہا لیکن دیکھیے یہ بڑی محبت کر رہا ہے, اس کی تم نہیں دیکھتے ہو کیسے ہل رہی ہے محبت. کہا یہی تو مسئلہ ہے, سمجھ میں نہیں آتا اس کے کون سے سرے میں بھروسہ کروں. ایک سرے میں دانت نکال کے خرا رہا ہے, دوسرے سرے میں محبت سے تو ملا. فرشتے بھی چکرا جاتے ہیں ہماری شادیوں میں, کس چیز پہ بھروسہ کرے, کون سے سرے پہ بھروسہ کرے. ہماری شادیاں فرشتوں کو امتحان میں ڈال دیتی.
شادیاں ہو رہی ہیں، رحمت کے فرشتے چلے، حدیث قصہ پڑھی گئی، علماء بلائے گئے ہیں جنہوں نے خطبہ پڑھا جس میں اللہ کی تعریف اور رسول و آل رسول کا تذکرہ ہے، یہ تو رحمت ہے، چلو وہ ہے۔ ادھر دوسری طرف سے دیکھا اللہ کے فرشتے بھی وہیں پہ چلے آ رہے ہیں، گانے گائے گئے، یہاں بے پردہ عورتیں آئیں، یہاں مس گیدرنگ ہوئی، دونوں فرشتے وہاں آئے، جھگڑا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتے کہہ رہے ہیں ہمارا مال ہے، ہم کو جانے، اللہ کے فرشتے کہہ رہے ہیں بڑا تمہارا کیسے ہو گیا، یہ ہمارا مال ہے، دیکھتے نہیں گانے کی آواز آ رہی، ساری برکتیں ہم خود اڑاتے ہیں۔ لیکن مسئلہ اتنا نہیں ہے، یہ آدھا مسئلہ، باقی آدھا سنی۔ اللہ کی رحمت آسمان میں ہر وقت رہتی ہے، یہ نہیں ہے کہ ہم دعا کریں گے تو رحمت آئے، زمین و آسمان اللہ کی رحمت سے بھرے ہوئے ہیں، البتہ رحمت آپ کے گھر میں آئے اس کے لیے آپ کو کوئی ریسیور لگانا ہوگا۔ ٹیلی ویژن کے جتنے پروگرام ہیں یہ سب ہوا میں ہیں، ایسا نہیں ہے کہ آپ کوئی ریسیور یا اینٹینا لگائیں تو پروگرام وہاں سے چلے گا، اسٹیشن سے وہ چل چکا، وہ بن کے ہوا میں پھیلا ہوا۔ ایک آلہ آپ کے پاس، ایک ریسیور، ایک انسٹرومنٹ ہونا چاہیے جو اس پروگرام کو آپ کے گھر میں اتارے۔ رحمت خدا زمین و آسمان بھری ہے رحمت سے، آپ کے پاس ایک انسٹرومنٹ ہونا چاہیے جو آپ کے گھر میں اس رحمت کو اتارے، اور رحمت خدا گھر میں اتارنے والے ریسیور کا نام ہے ماں اور باپ۔ جس گھر میں باپ اور ماں ہیں وہ جو آسمان میں رحمت خدا ہے کی وجہ سے کھنچ کے آپ کے گھر میں آتی ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں کہ ماں باپ کی اہمیت کیا ہے۔ کراچی اور لاہور اور اسلام آباد بوڑھے والدین کے لیے نرسنگ ہوم شروع ہو چکے ہیں، کوڑا کرکٹ اٹھا کے دیکھو اس کے شہر کے بعد، ایک طرف برکت اڑانے والی ساری چیزیں گھر میں لے آتے اور برکت کھینچ کے اتارنے والی ساری چیزوں کو گھر سے نکال لیں۔ وبالوالدین احسانا، مگر اسلام میں ون وے ٹریفک کبھی نہیں، یہ نہیں ہے اسلام میں کہ کسی کا خالی حق ہی حق ہے، اس کی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ چنانچہ اس کے فوراً بعد بالکل شروع اسلام میں آ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، خبردار اولاد کو قتل نہ کرنا غربت کے ڈر سے، انہیں بھی روزی ہم دیتے اور تمہیں بھی روزی ہم دیتے، تم کہاں بات ہے، تمہاری عقل کا اس میں کوئی دخل؟ ارے کتنے ہی پی ایچ ڈی فاتح کر رہے ہیں اور انگوٹھا چھاپ چاہے لاکھوں میں کھیل رہے، یہ تمہاری عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں۔ ورنہ بڑے بڑے عقل مند اس وقت بلینئر نیو یارک کے وال اسٹریٹ میں خودکشیاں کیوں کر رہے ہیں، کہاں گئی ان کی ساری عقل؟ مگر والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو والدین تمہیں بھی تو اپنی اولاد کی کوئی ذمہ داری ادا کرتا ہے۔ اب قتل اولاد قرآن میں کئی جگہ ہے، کس کے لیے ہے؟ بعض علماء کہتے ہیں کہ یہاں قتل اولاد سے مراد خالی جسمانی قتل نہیں ہے، اس میں ایمانی قتل بھی شامل ہے۔ ایک ہے کہ آپ نے اولاد کی گردن کاٹ دی، عورت نے ایبورشن کرائی، باپ نے بچی کو پیدا ہو گئی زندہ دفن کر دی، ایک یہ قتل، اور ایک یہ قتل ہے کہ نہیں وہ زندہ رہا لیکن اللہ نے اسے معصوم بھیجا، ہم نے اسے گناہگار بنا دیا۔ ہر بچہ معصوم آتا ہے۔ یہاں پہ بہت مختصر ایک بات کروں اور پھر ایک بہت اہم واقعہ سنانا۔ بعض علماء کہتے ہیں یہاں قتل سے مراد ہی ہے مرحوم حافظ کفایت حسین صاحب علیہ اللہ مقامہ کا ایک جملہ، ابھی میں اس سے پہلے کی مجلس کے مسائل میں پڑھ کے آیا ہوں، یا مسائل میں نہیں پڑھ رہا ہوں، یا تقریر کی دلیل میں پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ یہ جو مشہور ہے کہ کربلا میں حسین ذبح ہوئے اور زینب زندہ رہی ہے سارے مسائل دیکھنے کے، فرماتے مجھے اس سے اختلاف، کبھی لفظ ایک ہوتا، ایک لفظ، مگر الگ الگ اس کا اطلاق ہوگا، جیسے لفظ ذبح علی مذہب حسین میں کربلا، یہ آواز جبرائیل نے کی بلند کی، ذبح کسے کہتے ہیں؟ چوپائے کا ذبح الگ ہے، اونٹ کا ذبح الگ ہے اور مچھلی کا ذبح الگ ہے۔ چوپائے کا ذبح اس کی گردن کاٹنا اور مچھلی کا ذبح گردن کاٹنا نہیں، پانی سے نکالو جب وہ تڑپ 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 کے اپنی جان قربان کرے گی، یہ تڑپ کے مارنا ہی اس کا ذبح۔ حسین کا ذبح یہ ہے کہ حسین کے گلے میں شمع کا خنجر کرے، اور زینب کا ذبح یہ ہے کہ زینب کے سر سے چادر چھینے وہ بد بیان میں۔ زینب کا یہ ذبح، زینب کے لیے مرنا آسان ہے، بغیر چادر کے نامحرموں کے بیچ میں جانا مشکل ہے، ابھی ان کا جملہ یہی اسی کو دلیل بنا کے قتل، یہ قتل ہے کہ اولاد کی گردن کاٹنا، یہ قتل ہے کہ ایبورشن کرا دی،
ایک قتل ہے کہ باپ نے پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دی، اور ایک قتل ہے کہ ٹھیک ٹھاک رکھا، لیکن مومن کا بیٹا کافر بن گیا، متقی کا بیٹا شرابی بن گیا، دیندار کا بیٹا بے دین بن گیا۔ یہ بھی قتل، پہلے باپ نے اولاد کی جان لی ہے، دوسرے باپ نے اولاد کا ایمان لیا۔ شاید اسے قیاس اولویت بھی کہا جا سکتا کہ امام نے فرمایا جب باپ کو اف کہنا حرام تو مارنا تو بے طریق اولا حرام، جب اولاد کی جان لینا حرام تو اس کا ایمان لینا تو بے طریق اولا حرام۔ اب آئیے سنیے حجر ابن عدی، ایک اور صحابی رسول کا نام، جو آج کل کثیر تعداد میں لوگ 40 کے موقع پہ شام کی زیارت کو جاتے ہیں، اور ویسے بھی سارا سال، اور اب وہ زمانہ نہیں رہا کہ 2 دن زیارت کے لیے گئے، شام تو خالی زینبیہ گئے، زندان شام گئے، قبرستان میں گئے اور آ گئے۔ اب لوگ پوری زیارتیں کرتے ہیں، ہر اس جگہ جاتے ہیں جس کا آل محمد سے ذرا بھی تعلق ہو۔ وہاں بھی مارا جی عذرا دمشق سے تھوڑے فاصلے میں چھوٹا سا قصبہ، لوگ جاتے ہیں وہاں پورے قافلے، وہاں حجر ابن عدی کا روضہ، واقعہ ہر پڑھے لکھے آدمی کو معلوم، گھر کے میں نے اسلام آباد میں کبھی نہیں پڑھا لیکن میری کیسٹوں میں بھی اتنا وہ یہی پیغام، اسلام کا قانون کیا؟ اولاد کو قتل نہ کرنا۔ یہ جو آپ نے کیبل کے سامنے اولاد کو بٹھا دیا یہ قتل کرو، یہ جو انٹرنیٹ لگا کے کمپیوٹر کے سامنے بٹھا دیا یہ قتل کرو، یہ جو گانے کے کیسٹ آپ کے گھر میں چل رہے ہیں اپنے سننے کے لیے یہ اولاد کا قتل ہو رہا۔ شہید دستخیر شیرازی کی پہلے فریاد سن لی، شہید دستخیر شیرازی جیسا عظیم عالم جس کے بارے میں امام خمینی نے کہا کہ میں ہر بات کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے بیٹوں کو ان کی کتابیں پڑھو، اور ہر استاد کو نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے شاگرد کو ان کی کتابیں پڑھو، کیونکہ ہوا مہذب النفوس والاخلاق، یہ لوگوں کے نفس اور اخلاق کی تہذیب اور صفائی کرتے ہیں۔ اور شہادت بھی کس انداز سے؟ بم کے دھماکے کی شہادت، بدن کا ایک ٹکڑا اگر وارثوں کو نہ مل سکا تو خان میں آگے بیٹے کو بتایا کہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا پلا کر کے دروازے پہ چپکا ہوا۔ عظیم وہ لکھتے ہیں، بلکہ کتاب بھی اردو میں ہے، استعاذہ اردو میں، اس میں لکھتے ہیں کہ شیراز میں نے اپنی جوانی میں بھی ایک منظر دیکھا اور آج اپنے بڑھاپے میں بھی ایک منظر دیکھ رہا ہوں۔ جوانی شیراز کے جب نان بھائی جو روٹیاں بنانے والے تندور والے ہوٹل والے، وہ جب روٹیاں پکانے کی تیاری کرتا تو پہلے وضو کرتا، حدیث قصہ پڑھ کے تندور روشن کرتا، اور پوچھا گیا یہ سب کیا؟ کہ اس لیے کہ یہ روٹی مومن کے دسترخوان پہ جا کے اس کے پیٹ میں جائے، یہ رزق ہے اس کا جو اس کی شکم میں جا رہا، جتنی طہارت میں جمع کر سکتا ہوں، جتنی برکتیں میں جمع کر سکتا ہوں وہ سب اس روٹی میں جمع کر رہا ہوں۔ وضو والے ہاتھ اس روٹی کو لگے، حدیث قصہ والا جسم اس روٹی کو مسو، فرماتے ہیں یہ منظر میں نے دیکھا، وہ کمرشل لیول میں کام کر رہا ہے، اس کا کسی سے رشتہ نہیں، لیکن برداشت نہیں ہو رہا کہ مومن کے دسترخوان پر ذرا سی بھی رزق کی طہارت میں کمی رہے، اور کہتے ہیں آج میں دیکھ رہا ہوں اپنے بڑھاپے میں، یہ انقلاب ایران سے پہلے کی بات، یہ گھر کی خاتون جسے اپنے شوہر کے لیے روٹی پکانا، اولاد کے لیے روٹی پکانا، باپ کے لیے روٹی پکانا، وہ باورچی خانے میں کام کرنے کو تیار نہیں جب تک کہ کانوں کا کیسے نہ چلنا۔ حدیث قصہ پڑھ کر ایک بازار کا بیٹھنے والا نان بھائی روٹی پکاتا ہے اور آج گھر میں بغیر کھانے کے وہ اپنے باپ کے لیے روٹی نہیں پکا سکتا، چنانچہ اس کے اثرات وہ ہوں گے، اس کے اثرات یہ ہوں۔ حجر ابن عدی مولا کے عظیم صحابی، رسول کا زمانہ بھی دیکھا، حجر ان چند لوگوں میں سے ایک ہے، شاید 7 آدمی تھے یا 6 جنہیں 21 رمضان کو مولا نے آخری زیارت کا شرف دیا، اس کے بعد صرف اپنے گھر والوں سے ملے، کسی باہر والے کو اجازت نہیں۔ حجری کا تو جملہ ہے 21 رمضان کو مولا کو زخمی میں نے دیکھا اور ایسا زخمی دیکھا بے اختیار ہو دی، مولا کے سر پہ زرد رنگ کی پٹی بندھی، لیکن خون نکلنے سے مولا کا اپنا جسم اتنا زرد تھا کہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ پٹی کہاں پر ہے اور کھال کہاں رو دیا۔ مولا نے کہا حجر اور تم پہ کیا گزری جب میری محبت کے جرم میں ایک دن تمہیں بھی اسی امتحان سے گزرنا ہو؟ کہا مولا مر جاؤں۔ مولا نے کہا تم سے مطالبہ کیا جائے میری محبت چھوڑو، کا مر جاؤ۔ اور حاکم شام کے زمانے میں حجر گرفتار، چونکہ واقعہ میں نے بہت پڑھا اور آج کل زیارت پر جانے والے حجر کے روضے پہ یہ واقعہ بار بار سنتے،
تو بہت ہی مختصر لیکن اپنی بات کو ثابت کرنے کے تو جو مولا کے بعد حاکم شام کے زمانے میں اس کے گورنر کے عمل میں اعتراض کر رہے ہیں، علی کی محبت کا اعلان کر رہے ہیں، کوفے کے رہنے والے نے گرفتار کیے اور ان کے ساتھ ان کا بیٹا بھی گرفتار ہوا، ان کے کچھ ساتھی بھی گرفتار ہوئے جو ایجیٹیشن اور پروٹیسٹ میں ان کے ساتھ. لیکن حجر کی شخصیت اتنی بڑی ہے، یہاں پھر وہی مالک ابن نویرہ والی بات اتنی بڑی ہے کہ اتنا پریشر حاکم شام پہ پڑا، وہ کسی پریشر میں نہیں آتا استعفا گیا. صحابی رسول کو تم نے گرفتار کیا، یعنی حجر کا اتنا احترام ہو رہا اور مولا کے بارے میں جو کہنے کو پلٹ کے پوچھنے والا نہیں. لیکن حجر کا اتنا پریشر، پورا عالم اسلام متحد ہو گیا کہ حاکم شام حجر کی قید ہم سے برداشت نہیں. اب آپ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے، آپ کو طریقہ کار معلوم ہے حکومت ہو. حاکم شام نے کہا حجر کو چھوڑنا بھی نہیں، مگر ان تمام لوگوں سے کہا کوئی بات نہیں، پروانہ کر آنے دیجیے، پہلا کام میرا یہ ہوگا حجر کو رہا کرو. آپ لوگ اتنے عزت دار، اتنے بڑے بڑے لوگ آئے تو وعدہ کر لو. ادھر جو سپاہی لے کر آ رہے تھے حجر کو ان کو خط دے، خبردار ان کو شہر میں نہ لانا ورنہ چھوڑ دینا پڑے گا، ان کو راستے ہی میں قتل کر دیں. پھر بہت آسان، ارے کیا مطلب کر دیا میرے سپاہیوں نے، انہوں نے حکم کے خلاف ورزی کی، 2-4 کو سسپینڈ کیا جائے گا، 2-4 کو ظاہری سزا دی جائے گی، ایک انکوائری کمیشن بٹھا دیا جائے گا، 2 مہینے بعد سب ختم ہو گیا. وہی زمانہ گھوم گھوم کے آتا. چنانچہ راستے میں ابھی یہ شہر میں داخل نہیں ہوئے، مراٹھی اثرات کے علاقے میں آج کس کا نام مزرعہ ہے وہاں حاکم شام کا قاصد پہنچا سپاہیوں کے پاس، شہر میں لے کے یہیں پہ شہید کر. لیکن خط میں ایک عجیب جملہ، یہ علی کے تربیت یافتہ، انہوں نے علی کا زمانہ دیکھا، ان کی ٹریننگ علی دیکھی، یہ علی کے مزاج کو جانتے ہیں، یہ علی کے پیغام کو جانتے ہیں. انہوں نے خالی علی کا نام نہیں سنا، ایک انسٹرکشن تھے اس کے پاس، قاصد کے پاس، حاکم شام کی طرف سے وہ خط دیا. خط دینے کے بعد کہا کہ حاکم شام کا پیغام یہ کہ حجر کو تو زندہ نہیں چھوڑنا، باقی جتنے حجر کے ساتھ ان کے ساتھ ایک آپشن رکھو، اختیار. ان سے کہو کہ اگر حاکم کی بیعت کر لیتے ہیں تو ان کو چھوڑ دیا جائے آزاد، علی کی محبت میں ڈٹے رہتے ہیں تو ان کو شہید کیا جائے. ہر ایک کو اختیار دو سوائے حجر. حجر کے بارے میں پتا ہے کہ یہ کہنا ہی ان سے بیکار. کمانڈر نے خط لیا، پڑھا، حجر سے کہا کہ میرا آپ کا کوئی جھگڑا نہیں، میں حاکم کے حکم سے مجبور ہوں، یہ میرے پاس حکم آئے، آپ کو ہر صورت میں قتل کرنا ہے، آپ کے ساتھیوں کو ایک اختیار ملتا، حاکم کی بات مان لیں آزاد، علی کی محبت میں ڈٹے رہے وہ بھی ختم. حجر نے سنا بڑے صبر کے ساتھ، مولا پہلے ہی بتا دیں، کہا کہ اے سپاہیوں کے سردار، تو ایک بات بتا، میں 3 وصیتیں کرنا چاہتا ہوں، میری وصیتیں مانے گا کہ نہیں؟ اس نے کہا حجر میرا آپ کو کیا جواب، میرا آپ کا کوئی اختلاف نہیں، آپ کی وصیت اگر حاکم کے حکم کے خلاف جائے گی تو تمہیں مجبور، اور اگر اس حکم کے خلاف نہیں جائے گی تو یقیناً مانوں. عربوں میں ویسے ہی وصیت کا بڑا احترام ہوتا. کہا وصیت کیا؟ کہا پہلی وصیت یہ ہے کہ میں 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. وہ تلوار کے سائے میں نماز نہیں بھول رہا، ہم ہیٹڈ کمرے کے اندر بیٹھ کے اٹھنے کو تیار ہیں. وہ بھی علی والا، ہم بھی علی والا. اب جب وہ غلط علی والا یا ہم غلط علی والے، یہ 2 مختلف چیزیں تو علی نے نہیں سکھائی. حجر نے کہا 2 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہوں. سردار نے دیکھا کہ آپ کی 2 رکعت نماز حاکم کے حکم کے اگینسٹ نہیں جاتی، پڑھ لی، نماز پڑھی. پورا واقعہ عربی زبان میں حجر کے ذریعے پہ لکھا ہوا. نماز پڑھ، نماز پڑھنے کے بعد کا کیا ہے حاکم، زندگی میں اتنی فاسٹ نماز میں نے کبھی نہیں پڑھی جتنی آج پڑھی ہے، صرف اس لیے کہ تیرے دل میں خیال پیدا نہ ہو کہ نماز کے بہانے میں موت کو ٹالنا چاہتا ہوں، نہیں ڈرتا ہوں موت سے، علی کے نام پر آ جائے. تیرے دل میں یہ خیال نہ آنے پائے، اس لیے میں نے نماز بھی پڑھی ضروری اور بہت فاسٹ پڑھی. سردار نے کہا دوسری وصیت، کہا دوسری وصیت یہ کہ دیکھو میں قید ہوں نا ہتھکڑی بیڑی، اسی حالت میں میری گردن اڑا دینا، میری ہتھکڑی بیڑی نہ اتار اور اسی حالت میں دفن کر. چکرایا تھوڑا سا،
کہا یہ کیوں؟ پہلی وصیت پہ کوئی اعتراض نہیں تھا، نماز یہ ہتھکڑی پہ کہا اس کہ جب رسول خدا کے سامنے جاؤں تو دکھایا کہ یا رسول اللہ دیکھیے آپ کے وسیع کی محبت کی سرکار سے مجھ پہ ظلم ہوا، یہ ہتھکڑی میری، یہ میرے لیے اعزاز ہوگا پیغمبر کے سامنے۔ جتنی مظلومیت کے ساتھ آدمی جاتا ہے یہ اس کا اعزاز ہے۔ آپ داڑھی رکھتے ہیں، لوگ آپ کی تعریف کرتے ہیں، داڑھی کا سبب، اور مذاق اڑاتے ہیں، پہلے ماں ناراض ہوتی ہے، پھر بہن ناراض ہوتی ہے، پھر بیوی ناراض ہوتی ہے۔ یہ آپ کا ایک اعزاز ہے کہ اگر دین پہ عمل سے سب لوگ آپ کے دشمن، یا جیسے سپاہی اولمپک میں حصہ لے، گولڈ پہلے دنیا کو دکھا تھا، ہم رسول اللہ کو دکھائیں گے کہ یا رسول اللہ آپ کے لائے دین پہ عمل کی وجہ سے ماں ناراض ہوئی، بہن ناراض ہوئی، گھر والے ناراض ہوئے، دوست ناراض ہوئے۔ یہ آپ کا پلس پوائنٹ بنے گا پیغام۔ یہ جملے کو میں آگے بڑھا سکتا تھا، ٹائم نہیں ہے۔ بزرگ کی دوسری وصیت، ذرا سا سپاہیوں کے سردار کو پریشان کر، اور تیسری وصیت اس کی سمجھ میں نہیں ہے۔ تیسری وصیت میری ہے کہ پہلے میرے بیٹے کو مارا گیا میری آنکھوں کے سامنے، اس کے بعد میری گردن پہ تلوار۔ کوئی بوڑھا باپ کی وصیت نہیں کرتا۔ یہاں مجمع میں جو جوان بیٹھے وہ تو سمجھ بھی نہیں پائے باپ کے لیے جوان کی موت۔ ارے ہم اور آپ تو کیا ہے، حسین نے کہہ دیا تھا اکبر تیرا کوئی جوان بیٹا نہیں، اس میں تجھے نہیں پتا بوڑھے باپ میں کیا گزر رہے، لیکن کسی بوڑھے باپ یا بوڑھی ماں سے پوچھو، اس کے لیے خود مرنا آسان، اپنی آنکھوں کے سامنے جوان کا لاشا دیکھنا۔ پیغمبر کی حدیث یاد کیجئے، جملہ ادھر کا جملہ ادھر، پیغمبر کی حدیث کے دو حصے، جملہ ادھر کا جملہ ادھر۔ پیغمبر نے ایک بار جبرائیل سے پوچھا تھا کہ جبرائیل فرشتے کبھی ہنستے بھی ہیں اور فرشتے کبھی روتے بھی ہیں؟ قوہ شہوانیہ ہے نہیں فرشتوں، ہنسنے اور رونے کا تعلق تقریباً اس سے بنتا۔ فرشتوں کے سردار جبرائیل نے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ، کچھ موقع آتے ہیں جب ہم ہنستے ہیں، کچھ موقع آتے ہیں جب ہم روتے ہیں۔ ہنسنے کا پہلا موقع جب کسی بے پردہ عورت کو قبر میں لٹایا گیا اور اچھی طرح سے کفن پہنایا گیا، غضب یہ کہ کسی نے اعلان کر دیا کہ خالی محرم رشتہ دار منہ دیکھے، نا محرم قریب بھی نہ آئے۔ اللہ اللہ، فرشتوں کو اتنی ہنسی آتی ہے، پیٹ پکڑ پکڑ کے ہنس رہے۔ جب چھپانے کے لائق تھی تب تو ساری دنیا کو دکھا رہے، جب مر گئی، گلے گی، سڑے گی، لاشا کی سڑنے والا، تب ساری دنیا سے چھپا رہے۔ یہ ساری بے پردہ گھومنے والی عورتیں کیا وصیت کر کے گئی ہے کہ کفن میں بھی ہمارے پاس ذرا بیوٹی پارلر سے تیار کروانا اور کفن کو ذرا نیچے رکھنا، اسٹائل عورتوں کا ہوتا ہے نا، دوپٹہ سر پہ آتا بھی ہے تو بار بار گراتی ہے۔ دیکھو تو نا کہا کس بیوٹی پارلر سے ہم نے بات سیٹ کروا، یہ ان کی بات ہے جن کے لباس میں ابھی دوپٹہ نام کی ایک دفیانوں سے چیز موجود ہے۔ اچھا آپ کو پتا انگریزوں میں تو یہی ہوتا، مرنے کے بعد کفن نہیں پہنایا جاتا، فلاں بیوٹی پارلر سے عورت کو تیار کرائیں گے، فلاں بیوٹی پارلر سے مرد کو تیار کرائیں گے، فلاں کمپنی کا 1000 پاؤنڈ کا سوٹ پہنایا جائے گا مرنے والے، شاید ہمارے یہاں بھی رواج ہے۔ جو اتنی نفرت کرنے والی عورتیں حجاب کی موت کے بعد کیا کریں گے؟ کفن کمپلیٹ حجاب ہے، یہ پہننا ہی پڑے۔ فرشتے ہنستے، اور فرشتے کب روتے؟ جب والدین دعا کر کر کے اللہ سے بیٹا مانگا اور بیٹا بڑا ہونے لگا، والدین کی پوری تمنا یہ ہے کہ ہم بوڑھے ہوں گے کہ جوانی میں ہمارے کام آئے۔ اور جب وہ وقت آ گیا کہ بیٹے کو جوانوں کے بعد کی خدمت کرنا ہے، بیٹا مر گیا اور باپ کو اس کا لاشا دیکھنا پڑا۔ فرشتے روتے ہیں، سوائے اس کے لیے کوئی ابو ذر کے ساتھ خدمت و الگ بات، یہ امتحان کوئی نہیں دے سکتا۔ حضور کہہ رہے ہیں کہ نہیں، چوائس ہے حضور کی بات، پہلے خود مر جائے، پہلے میرے بیٹے کی گردن پہ تلوار چلاؤ پھر مجھے شہید کرو۔ نعوذ باللہ، کسی عام آدمی کا نام نہیں ہے حضور، علی کے صحابی، پیغمبر کا زمانہ دیکھیں، علی کی ٹریننگ ان کو ملی، سپاہیوں کا سردار بھی چکرا گیا، اس نے کتنے زندگی میں مار دی، لیکن ایسی خواہش آج تک نہیں سنی۔ کہا کہ اس کی وجہ کیا؟ وجہ حاکم شام کا وہ خط میں جملہ کہ چوائس دے دو، اگر یہ لوگ میری بیعت کرنے سب کچھ ہو، جب تک میں زندہ ہوں اتنا مجھے یقین کہ بیٹا میرے دباؤ کی وجہ سے دین کے راستے کو نہیں چھوڑے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ پہلے میں مر گئے اور باپ کا دباؤ نہ رہا تو جوانی تو ہر ایک کو پیاری ہوتی، زندگی تو ہر ایک کو چاہیے، کہیں ایسا
گھر سے وہ حاکم کی بات کو مان کے بے دین بن جائے. بیٹے کا لاشا دیکھنا مجھے قبول ہے لیکن بیٹے کا بے دین ہونا ہوگا. یہ ہے عجیب بات جنہیں براہ راست علی نے تربیت دی ہے. ان کا یہ مزاج ہے کہ بیٹے کا لاشا دیکھنا قبول ہے, بیٹے کو بے دین دیکھنا قبول نہیں. اور آج کتنے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کی تربیت کی جانب متوجہ ہیں. قرآن نے عجیب انداز سے احکام دیے. اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق. اور یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کی آیت میں کیا, والدین سے نیکی کرو, اولاد کو قتل نہ کرنا غربت کے ڈر سے. عرب کے لوگ یا قریش مکہ اولاد کو اول تو قتل نہیں کرتے. سارے قبیلوں میں رواج نہیں تھا, اور جن قبیلوں میں تھا غربت کی وجہ سے قتل نہیں کرتے تھے, غیرت کی وجہ سے قتل کرتے. جو قتل کیا ہے بچیوں کو زندہ تھا. یہ غربت والے رس قرآن کیوں لائے؟ یہ قرآن کے زمانے کا مسئلہ ہی نہیں ہے. یہ ہمارے زمانے کا مسئلہ ہے کہ مولانا بچے دو ہی اچھے, کس کو کھلائے کیسے کھلائے. گھر کے نہج البلاغہ میں مولانا نے کہا قلت العیال, کم اولاد ہونا بھی انسان کے لیے کراہا. لیکن مسئلہ یہی ہے کہ قتل کا نہیں, مسئلہ ہے غربت کے ڈر سے. آج کیا ہوگا, ہم نے کہا بھائی آپ نے اپنے بچے کو قرآن کیوں نہیں سکھایا؟ کہاں مولانا, کہاں اس کے اوپر ڈبل بوجھ ڈالے. اسکول کا بھی پڑھنا ہے اور دین کا بھی پڑھنا. دین تو کبھی بھی سیکھ لیں. یہ تعلیم کرتے کہ ٹائم میں اگر یہ تعلیم ہاتھ سے نکل گئی پورا کیریئر تباہ ہو جائے. کیا تباہ ہوگا کیریئر؟ ڈاکٹر نہیں بن پائے, اکاؤنٹنٹ نہیں بن پائے, بیوروکریسی میں نہیں جا سکے, پروفیشنل نہیں بن پائے, بیچارہ غریب رہ جائے گا, خود کیا کھائے گا, اپنی اولاد کو کیا کھلائے گا. یہی تو ہے غربت کا ڈر, جس کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو دین نہیں سکھاتے, جس کی وجہ سے لوگ اپنے بچوں کو توضیح اور مسائل نہیں پڑھاتے. ہیں کتنے والدین بات کی ایک طرح کی ذمہ داری کہ بیٹی بالغ ہو تو اس کو تمام واجبات کے مسئلے سکھا دے. کتنے لوگ. بلکہ میری چند باتیں جن پر میرے بڑے محبت کرنے والے بھی مذاق اڑاتے, یقین نہیں کرتے. ان میں سے ایک بات یہ جو میں اب پڑھ رہا ہوں, جو میرے مخالف ہیں, دشمن ہیں, للہی بغضائے الرجی ہے, ان کی بات پہ چھوڑی. جو سنتے بھی ہیں میری باتیں کہتے ہیں مولانا اس پہ یقین نہیں آتا, کیا کروں اگر غیبت حرام نہ ہوتی تو لے جا کے ان کو کھڑا کر دیتا اس مومن کے ساتھ. یہ کراچی کا واقعہ ہے. ساری خرابیوں کی جڑ کراچی نہیں ہے. کراچی کا مسئلہ یہ کہ میں وہاں رہتا ہوں, اس لیے سب دیکھ رہا ہوں. اگر میں اسلام آباد میں رہتا ہوں تو اسی طرح دنیا اسلام آباد کا ذکر کر رہا ہوں. ہے تو سب ایک ہی, لنکا میں تو سبھی 52 گز کے ہوتے ہیں, پاکستان تو پھر پاکستان. آئے صاحب میرے پاس کہا مولانا مجھے اپنے بچے کو قرآن پڑھانا ہے, بڑی فکر ہے, مخرج, تلاوت, تجوید سب ٹھیک. میں نے بہت کراچی میں کہا کہ خالی قرآن پڑھا دینا کافی نہیں ہے, صحیح طریقے سے قرآن پڑھائیں, کم از کم اس کی ایک 2 رکعت نماز تو صحیح ہو جائے. تو کہا کہ آپ جو خود حوض علمیہ میں پڑھا رہے ہیں تو آپ بتائیے اپنے کسی شاگرد کو تاکہ وہ عالم کے ذریعے قرآن پڑھے تو اچھا ہوگا. قرآن خوشی ہوئی کہ چلے اتنا احساس ہے, بھیج دیا میں نے اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو. 6 مہینے بعد اس سے بات ہوئی, بھائی آج کل تو تم بہت مصروف ہو گئی, یہاں تک پڑھ رہے وہاں تک. نہیں مولانا اس نے تو 4 مہینے کے بعد مجھے چھٹی دے دی, مارے جاؤ. مجھے اس لیے غصہ آیا کہ میں نے ان سے نہیں کہا, میں نے ان سے ریکویسٹ نہیں, خود ہی آئے, خود ہی تڑپے, خود ہی درخواست کی. اور پھر ایسا ہی کوئی مسئلہ ہو گیا تو مجھ سے بات کر کہ استاد مجھے ٹھیک نہیں لگ رہا یا بڑا پرابلم. میں نے پکڑ لیا ان کو مسجد کے اندر, کہا کہ حضرت یہ کیا ماجرا ہے, کیوں چھوڑوا دیا؟ کہا کہ مولانا آپ کو پتا ہے نا کہ اب مہنگائی کتنی بڑھ گئی اور خرچے کہاں پورے ہوتے, میں 2 ٹیوشن نہیں رکھ سکتا. ٹھیک ہے, کون سی 2 ٹیوشن؟ میرے ذہن میں تھا وہ کہیں گے اسکول کی ٹیوشن اور ایک قرآن کی, تو میں ان کو اچھی طرح سناؤں گا. پہلے کہتا تھا, انہوں نے ایسی ٹیوشن بتائی کہ میں تو بولتی بند ہوں. اب میں کیا بولوں گا, وہیں سے واپس آ گئی. کہنے کہ مولانا آپ کو پتا ہے نا کہ بھائی آج کل ہمیں سوسائٹی میں موو کرنا ہوتا ہے, رہنا اسی سوسائٹی میں, اور آپ کو پتا ہے کہ آج کل کراچی شادی بیاہ کی محفلوں میں مہندی کی تقریب میں بچیوں کا ڈانس کتنا ضروری ہے. اب گھر والوں کا کہنا تھا کہ بچی کو ڈانس نہیں سکھانا, یہ ہر شادی میں پیچھے رہ جاتی ہے, اور یہی ایج ہوتی ہے ڈانس سکھانے. اب وہ کچھ انہوں نے سائنس وائنس چلا دی
کہ ہڈیاں نرم و نازک ہوتی ہیں، جیسا سکھا تو سیکھ جائے گی، پھر ہڈیاں سخت ہو جائیں گی تو پھر وہ ڈانس نہیں کر پائے گی، تو بے ڈھنگا ڈانس لگے گا. یہی ایج ہے. قرآن تو کبھی پڑھ لے گی، ڈانس تو کبھی نہیں سیکھ سکتی ہے. تو ڈانس ٹیچر رکھنا بھی ضروری تھا. اور 2 میں ٹیچر افورڈ نہیں کر سکتا کہ اس میں قرآن چھوڑوا دیا ڈانس ٹیچر. وہ کہتے میں نے فزکس کا ٹیچر رکھا، میں نے میتھمیٹکس کا ٹیچر رکھا، میں نے کیمسٹری کا ٹیچر رکھا، میں اچھی طرح چڑھائی کرتا. اب اس میں کیا ہوں؟ اب یہ قتل اولاد ہے کہ نہیں؟ یہی ہے قتل اولاد. ہر جگہ یہ ڈر ہے کہ غربت. میں نے کہا اگر آپ کی بچی ڈانس نہ سیکھے تو کیا فرق پڑ جائے؟ کہا فرق یہ پڑے کہ شادی بیاہ کی تقریبات میں ہی تو اچھے رشتے آتے ہیں. ماں آتی ہے وہاں پہ اپنے بیٹوں کے لیے رشتے ڈھونڈ رہے ہیں. یہ بڑی پیاری بچی ہے، بڑا اچھا ڈانس کر رہی ہے، یہ بڑی پیاری بچی ہے، بہت اچھا گانا گا رہی ہے. اور اچھی اگر رشتہ نہ ہو تو زندگی اس کو بھی فاقوں میں گزارنا پڑے. یہ مزاج آج کا بن رہا ہے. میں نے کہا نا کہ اس واقعے میں کوئی یقین نہیں کرتا. کہتے یہ تو سمجھ میں نہیں آتا قرآن چھوڑوا کے ڈانس ٹیچر رکھا. کاش قیمت اس موقع پہ حرام نہ ہوتی تو پورا ایڈریس آپ کو بتا دیتا کہ جائیے ان سے مل کے آئیے. لیکن والدین کا حق اولاد کو ادا کرنا ہے، اور والدین کی بھی کچھ ذمہ داری تربیت اولاد. خاص بات دیکھیے یہ آیت میں ایک سے دوسری چیز کنیکٹڈ آ رہی ہے. والدین سے نیک سلوک کرو، لیکن والدین کو نیک سلوک اس وقت ملے گا جب وہ اولاد کی صحیح تربیت کرے. دیندار بیٹا، خوف خدا رکھنے والا بیٹا، قیامت کی جوابدہی کا احساس ہے، وہ کبھی حق کے والدین میں کوتاہی نہیں کرے. لیکن اگر اولاد کی تربیت جو ہم کو کرنا ہے تو کرنا. اس کا اہم ترین نقطہ قرآن نے آگے بتایا. اور میری آج کی مجلس گھنٹہ تو ابھی ہو گیا، 5-7 منٹ مسائل کے لیے. قرآن نے کہا تربیت اولاد کرو. غربت کے ڈر سے توجہ نہ کرے. کبھی باپ کو اپنی غربت کا ڈر کہ مولانا ٹائم کا ہے، 2 جاب کرتے ہیں، صبح 7 بجے کے نکلے، رات کے 11 بجے گھر میں آتے، وقت کا ہے اولاد میں توجہ دے دیں. کبھی اولاد کی غربت کہ اگر اس کو اسکول کی ٹیچر نہ پڑھوائی تو وہ کیسے اچھا پروفیشنل بنے. کبھی بیٹی کی غربت کہ اچھا رشتہ نہیں آیا تو وہ زندگی بھر سسرال کے اندر واقع کرے. اچھے رشتے کے لیے ضروری ہو بے پردہ بھی ہو، سوسائٹی میں موو کرنا بھی جانے، شادی بیاہ میں گانا گانا بھی جانے، شادی بیاہ میں سارے غربت کے شخص آنے. مگر قرآن نے اس کے بعد ایک بات کہی، کم از کم آج میں شروع کروں، آگے بیان بڑھا نہیں سکوں. وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ، اولاد کی تربیت کرو جو میں نے ترجمہ کیا، اور خبردار بے حیائی کے کام کے قریب نہ جائے. تربیت اولاد میں سب سے خطرناک چیز ہے بے حیائی. اولاد کس چیز سے تباہ ہوتی ہے؟ بے حیائی سے. باقی اور بہت سارے گناہ اگر ہم کریں، اجازت نہیں دے رہا ہوں، بتا رہا ہوں، لیکن وہ بے حیائی والے نہ ہوں تو ان کا اتنا نقصان اولاد کو نہیں. اور آج کی دنیا آپ دیکھیے صرف اور صرف سارا دور اس وقت بے حیائی. جتنا بے حیا بنا سکتے ہو مسلمانوں اور مومنوں کو اتنا بے حیا بنا. یہ بہت ہے. اچھا جیسا میں تقریر کے شروع میں جملہ کہا، آخر میں بھی ایک ہی جملہ کہا اور مسائل بھی بتاتا. اسلام خالی پرابلمز نہیں بتاتا، سلوشن بھی بتاتا. خالی بیماری ڈائگنوز نہیں کرتا، اس کا علاج بھی اسلام بتاتا ہے. ہمارے گھر میں رحمتیں اور برکتیں نہیں، بتایا کیوں نہیں. اور یہ بھی بتایا کہ اگر اپنے گھر میں رحمت لینا تو کیا چیز ہے جو رحمت کو لاتی ہے. پرابلم بھی بتایا، سلوشن بھی بتایا. بے حیائی. اب ہم کہیں کہ خدا بندہ چلے ہم اکیلے ہوتے دنیا میں تو بے حیائی سمجھ جائے. ہم تو ایک فیملی کے ساتھ، ہم بے حیائی سے بچے. ہمارے بھائی کے گھر میں کیا ہو رہا، بہن کے گھر میں کیا ہو رہا، چچا کے گھر میں کیا ہو رہا، ان سے بھی چلے بچا لیں. پڑوس میں کیا ہو رہا، جاننے والوں میں کیا ہو رہا. خدا بندہ کیسے ہی بے حیائی سے اپنے آپ کو بچنا چاہ رہے. ہم بچنا چاہ رہے نہیں بچ پا رہے. کیا طریقہ؟ قرآن نے آواز دی ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. نماز کو کوئی بوجھ نہ سمجھو، کوئی بیکار نہ سمجھو. نماز کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ تمہیں بے حیائی سے بچاتی. تربیت اولاد کا پہلا نقطہ یہ کہ گھر میں نماز کا نظام صحیح طور پہ نہیں. واقعاً صحیح طور پہ نماز آئے آپ کے گھر. وہ نماز نہیں جو کربلا میں فوج یزیدی پڑھ رہی ہے اور قتل حسین میں حصہ بھی لے رہی، بلکہ شور بجا رہے کہ حسین کو جلدی شہید کرو، اصل کا وقت فضیلت کیا ہے. وہ نماز پڑھی ہے جو سجاد نے ہتھکڑی اور بیڑی کے ساتھ. یہ نماز ہے جو سب سے بڑا علاج. تربیت
اولاد میں یہ بہت اہم نقطہ ہے. بچہ کبھی اپنے باپ یا ماں کو بے نمازی نہ دے. ادھر کہا کہ تربیت کے اولاد کے لیے بہت اہم چیز ہے بے حیائی نہ. یہ بتایا کیا چیز آدمی کو اتنا طاقتور کرتی، لیکن بہت مشکل. چاروں طرف بے حیائی کے منظر. بوڑھے لوگوں تک کی نیتیں خراب ہوتی ہے، جوانوں کا کیا قصور؟ کون سی چیز ایسی ہے جو ان کو اسپرچول پاور ایسی دے گی کہ نیند بڑھائے عورت بھی ان کے سامنے آ جائے ان کی آنکھ نہیں اٹھے؟ یہ نماز، یہ نماز جو اسٹارٹ یہاں سے ہوتی ہے کہ عورت کو اس طرح نماز پڑھنا ہے کہ اس کا بال بھی نہ لگے، اور اختتام یہاں پہ ہوتی ہے کہ آپ نے خدا کی بارگاہ میں سجدہ کر کے جب اقرار کر دیا. سب سے یہ سجدہ جو آپ کو اتنی طاقت دے گا، اتنی طاقت دے گا. پوری شان غریبہ سجاد نے سجدہ کیا، تبھی سید الساجدین کہہ جاتا ہے. یعنی تبھی یہ تو غلط لگتا ہے. نماز مغرب پڑھنے کے بعد پوری رات میرا مولا سجدے میں پڑا، فجر کے قریب سر کو اٹھایا. سجاد کا سجدہ تو پھر بھی پورا ہو گیا، حسین کا تو سجدہ پورا بھی نہ ہو. سجدہ پورا ہوتا ہے جب سجدہ کرنے والا پیشانی رکھ کر زمین سے اٹھا. آقا نے پیشانی رکھی تو تھی، خود سے پیشانی نہ اٹھائی. قاتل نے نوک کے خنجر سے حسین کا سر علیحدہ کر کے نوک کے نیزہ پہ سر کو برد دیا، اور یہ کٹا ہوا سر نوک کے نیزہ پہ بلند ہو گیا. حسین کے سجدے کو اب قیامت تک کے لیے پورا نہیں کر گئے. اور بڑے عجیب امتحان دیکھا وہ یہ سر گیا. یہ سر بازار کوفہ میں پہنچا تو اس نے زینب کے پردے کو بچایا. اسی طرح میں سر نے زینب کے پردے کو بچایا. اور یہ سر جب ابن زیاد کے سامنے گیا، بڑی عجیب روایت. ایسا دشمن اہل بیت، سب سے پہلے اتنی اس کے اندر عداوت بھری ہے. ادھر حکم دیا تھا کہ روک لو کافرے کو، ابھی دربار کی سجاوٹ لینا. جب دربار کی سجاوٹ کی کر لی، منگوائے. اور دیکھیں ظالم نے کس طرح منگوائے. 9 ربیع الاول کو جب ہم جشن مناتے ہیں تو اس میں ایک روایت یہ پڑھتے ہیں کہ ابن زیاد کا کٹا سر آقا سجاد کے سامنے جب پہنچا تو صبح کا وقت آقا ناشتہ کر رہے. یہ سر دیکھتے ہی شکر کے سجدے میں گئے. بہت لمبا سجدہ، شام غریبہ کا سجدہ اور 9 ربیع الاول کا سجدہ. جب سر اٹھایا تو لوگوں نے پوچھا کہ کمرے میں آقا اس وقت یہ سجدہ کون سا؟ کہا یہ سجدہ اس وقت شکر کا سجدہ نہیں، یہ منت کا سجدہ. مولا کون سی منت؟ کہا جب میرے بابا کا کٹا سر ابن زیاد کے سامنے گیا وہ بے حیا ناشتہ کر رہا. سپاہیوں سے کہا کہ تو ایک کولے میں پہلے میں ناشتہ کر لوں پھر دیکھو. یہ منظر میں دیکھ رہا تھا. سجاد جوان بیٹا غیرت مند. میں نے اللہ سے نظر مانی تھی خدا بندہ اس کا کٹا سر بھی میرے سامنے ناشتے کے وقت آئے میں شکر. لیکن دیکھیے ابن زیاد کا یہ عمل اس کے حکم سے کھا لگا رہا. خاص اس وقت ناشتے کا دسترخوان بچھانے کی کیا ضرورت ہے؟ توحید اہل بیت مکمل کرنا چاہتا. نعوذ باللہ حقارت کا مظاہرہ کر رہا کہ پہلے ناشتہ پھر دیکھوں گا کیا. اور ناشتے کے بعد یہ منظر دیکھ کر اس کے دل کو تسکین نہ ہوئی. کٹا سر ایک طرف ہے اور اہل حرم دوسری طرف، دل کو سکون نہیں. کیا کہہ رہا؟ خود اپنے آپ سے کہہ رہا. دربار سن رہا ہوں. کاش کوئی علی کا شیعہ حسین کا چاہنے والا مجھے مل گیا اور اسے بلا کے یہ منظر دکھاؤ، پھر جو میں تڑپے گا تو میں اس کا تڑپنا دیکھ کے مزہ لوں. مگر علی کا شیعہ ملے گا. کسی نے کہا کہ ابن زیاد علی کا سب سے پکا شیعہ تو تیرے اپنے قید خانے میں ہے، یعنی مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی. مختار کو بلا کے یہ منظر دکھا، بہت علی علی کرتا ہے، بہت حسین حسین کرتا ہے. ابن زیاد نے کہا کہ تم نے بہت اچھے آدمی کا نام لیا، آج دیکھتا ہوں اس کی عقل کہاں گئی. جاؤ سپاہی. ابن زیاد کہتا ہے مختار کو لے گیا. بڑے عجیب و قید خانے سے مختار لائے گئے. یہ عام قید خانہ نہیں،
اچھا اس سے پہلے بھی ابن زیاد کئی بار بلا چکا مختار کو جھکانا چاہتا، ہر بار مختار سینہ تان کے آئے، آج بھی سمجھے اسی لیے بلایا، سینہ تان کے آئے، نہ دائیں دیکھا نہ بائیں دیکھا، ہاتھوں میں ہتھکڑی بے شک ہے، پیر میں بیڑی بے شک، سینہ تان کے آگے بڑھے، ابن زیاد کے سامنے گئے، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑے ہو۔ اس سے پہلے یہ منظر ابن زیاد کو غصہ دلاتا، آج مزہ لے رہا۔ ابن زیاد نے کہا مختار اتنا بڑا ہو گئے اور تجھے آداب دربار نہیں پتا کہ جب حاکم کے سامنے جاتے تو پہلے سلام کرتے؟ مختار نے کہا تو نے بالکل ٹھیک کہا، حاکم کے سامنے سلام کیا جاتا، مگر تجھے حاکم مانتا کون ہے جو میں تجھے سلام کرتا؟ اچھا عام دنوں میں آپ بگولا ہوتا، اس وقت مزہ لے رہا، اچھا میں نہیں ہوں تیرا حاکم، پھر کون ہے تیرا حاکم؟ مختار نے کہا مدینے کا میرا آقا حسین ابن علی وہ میرا آقا ہے، وہ کبھی آئے میرے پاس دیکھنا میں کس سبب سے ابن زیاد مسکرا رہا، کبھی مسکراتا آج مسکرا رہا، مختار بڑی محبت ہے اسے، آقا حسین کوفے آ جائے تو کیا ملاقات کرو گے؟ مختار نے کہا ہو ہی نہیں سکتا، آقا راستے میں تھے میں نے خط بھجوایا تھا آقا کوفے نہ آئیے اس میں مارے گئے۔ ابن زیاد نے کہا تو سن لے تیرا آقا کوفے آ بھی گیا ہے اور میرا مہمان ہے، میری مرضی ہے جس سے ان کی ملاقات کراؤ اور جس کو روک۔ مختار کو یقین نہیں آتا، اول تو میرا آقا کوفے آ نہیں سکتا اور اگر آ جائے تو ابن زیاد کا مہمان تو بن ہی نہیں سکتا، لیکن ابن زیاد کا انداز ایسا تھا کہ مختار میں یقین بھی آ رہا۔ جیسے ہی یہ جملہ سنا ایک بار اپنے ہتھکڑی والے ہاتھ جوڑ دیے، کہا ابن زیاد دنیا جانتی ہے مختار کے ہاتھ کٹ سکتے ہیں کسی کے آگے جڑتے نہیں، لیکن اگر میرا آقا میرا مہمان ہے ہاتھ جوڑ کے درخواست کرتا ہوں ایک بار مجھے آقا حسین کی زیارت کرا۔ ابن زیاد نے کہا اتنا گھبراتا کیوں ہے؟ اتنا تڑپنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تیری درخواست قبول کر رہا ہوں، لے تیرا آقا آ رہا ہے زیارت کی تیاری کر۔ اب مختار دائیں طرف دیکھا شاید یہاں سے آئیں گے، بائیں طرف دیکھا شاید یہاں سے آئیں گے، کسی طرح سے کسی کے آنے کے آثار نظر نہ آئے۔ البتہ ایک عجیب منظر دیکھا، ایک سپاہی کو اشارہ کیا گیا، وہ آگے بڑھا، ابن زیاد کے تخت کے نیچے سے تشت کھینچ کے نکالا۔ یہ تشت پہ لگنا پڑا، یہ تشت لے جا کے مختار کے سامنے رکھ دیا۔ مختار حیران ہے، ابن زیاد میں اپنے آقا کا انتظار کر رہا، یہ تشت کیوں رکھا گیا؟ ابن زیاد نے کہا کہ سپاہی نے کپڑا ہٹایا، آئے مختار نے دیکھا میری آنکھوں کے سامنے حسین ابن علی کا تناظر نظر آ رہا، آقا کا تناظر، مولا کا تناظر، فاطمہ کے لال کا تناظر۔ جب آپ کی یہ حالت ہو گئی سن کر، مختار کی یہ حالت ہوئی ہوگی دیکھ کر، تو جلال کی حالت میں ہاتھوں کو جھٹکا دی، ہتھکڑی ٹوٹ گئی، ایک سپاہی سے تلوار کھینچ تلوار چلانا چاہتے ہیں، اللہ اللہ تلوار چلانا چاہتے ہیں، کانوں میں سید الساجدین کی آواز آئی، میرا مظلوم امام، میرا مریض الوطن امام سجاد کہتا ہے مختار یہ کیا غلط کر رہا ہے، تلوار نہ چلانا، نگاہیں نیچے کر کے کھڑے ہو جا، ارے تیرے پیچھے محمد کی نوازیاں، ارے فاطمہ کی بیٹیاں، ارے میری پھوپھیاں کھڑی ہیں، خبردار زینب کے پورے سر میں نکالنا پڑے، مختار نگاہیں نیچے۔ پروردگارہ کے صاحب اولاد ہیں، اکبر کی لٹی ہوئی جوانی کا واسطہ ان کی اولاد کو سلامت رکھ، ہمارے تمام مرحومین کی مغفرت فرما، سکینہ کی بھوک اور پیاس کا واسطہ صاحبان ایمان کو روزی اور روزگار کے ہر مسئلے سے محفوظ فرما، خدا بندہ جن
امتحان دیا، یہ امتحان دے رہے ہیں، ان سب کو کامیاب و کامران فرما۔ قیامت آخرت کے دن ہمیں مولا علی اور آقا حسین کے سامنے امتحان وفا میں کامیاب و کامران قرار دے۔ دنیا میں جہاں بھی آج مجاہدین مصروف جہاد ہے انہیں کامیاب و کامران فرما، خصوصاً غزہ کے مجاہدین کو، اور جہاں جہاں مظلوم صاحبان ایمان اور رسول اور نواز رسول کے نام لیوا ظالموں کے ظلم کا نشانہ بن گئے، بارہ چنار اور ہنگوٹی آئی خان اور خزہ، پروردگار تمام مظلوموں کی مدد فرماؤ، ظالموں کو نیست و نابود فرماؤ، اور دنیا سے ہمیشہ ہمیشہ ظلم کے خاتمے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں پاک